لودھی سلطنت کے زمانے میں بنائی گئی ایک شاندار تاریخی مسجد آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ مسجد بھی اسلامک آرکیٹیکچر کا زبردست نمونہ ہے، اس لیے یہ ویڈیو آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں جان سکیں۔ ہندوستان میں دلی سلطنت کا قیام 12ویں صدی عیسوی میں ہوا اور دلی سلطنت میں کل 5 خاندانوں نے حکومت کی۔ سب سے پہلا خاندان خاندان غلامہ کہلاتا ہے اور غلام خاندان کے بعد میں دلی میں جس کی حکومت رہی وہ خلجی خاندان ہے اور خلجی خاندان کے بعد میں تغلق خاندان کی حکومت رہی۔ تغلق خاندان کے بعد میں سید خاندان کی حکومت رہی اور سید خاندان کے بعد میں لودھی سلطنت قائم ہوئی۔ تو ہر زمانے میں ہر حکومت نے الگ الگ مسجدوں کا قیام دلی میں بھی کیا۔ دلی کے علاوہ تمام علاقوں میں، تمام شہروں میں الگ الگ مسجدوں کا قیام ہر حکومت کے دوران ہوا ہے۔ یہ جو کیمپس آپ دیکھ رہے ہیں یہ لودھی گارڈن کی مسجد ہے اور اسی مسجد کا یہ کیمپس آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو دیوار آپ کی اسکرین پر ہے اس کو بڑے گنبد کی دیوار کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کیلی گرافی کے کچھ نمونے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، پتھروں پر زبردست نقاشی کی گئی ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر لوگوں کی مہارت دیکھ رہے ہیں جو زمانے کے انجینئر تھے۔ تو یہ 3 گنبدوں والی مسجد ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے۔ کسی زمانے میں یہاں پر بڑی رونقیں ہوتی ہوں گی، لیکن چونکہ اب تو یہ مسجدیں ویران ہیں، یہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے، بس لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر بھی ان تمام مسجدوں کی تاریخ جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو پتھر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان پتھروں پر پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے اور ان پتھروں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 1451 میں یہ مسجد لودھی کاریہ کال میں یعنی لودھی سلطنت کے دور حکومت میں بنائی گئی تھی، اور یہ مسجد بھی اسلامک آرکیٹیکچر کا زبردست نمونہ ہے۔ ہندی میں بھی یہاں پر پورا اتہاس لکھا ہوا ہے اور انگریزی میں بھی ان پتھروں پر پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، آپ جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مسجد کا شاندار کیمپس ہے، یہ خوبصورت مسجد ہے، بہت زبردست مسجد ہے۔ کسی زمانے میں اس مسجد کی چمک اور اس مسجد کی رونق بہت زیادہ ہوتی ہوگی، کیونکہ اب تو وقت ڈھلنے کے ساتھ میں اس مسجد میں جو بلو سٹونز لگائے گئے تھے یعنی جو نیلے کلر کے پتھر لگائے گئے تھے، جس کی وجہ سے کسی بھی عمارت کو شیش محل کہا جاتا ہے، وہ پتھروں کی رنگت تو اب یہاں سے غائب ہو گئی ہے، کیونکہ اب ان پتھروں پر کائی جم گئی ہے اور ان پتھروں کی رونق ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس مسجد کی جو عمارت ہے وہ لوگوں کے دھیان اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کے سامنے والا حصہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہوں گے، اپنے اپنے گھوڑوں کے ساتھ میں آتے ہوں گے، تو ان کی پارکنگ کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ دالان اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح خوبصورت نظر آئے گا، اور دالان سے اگر آپ محرابوں کی طرف دیکھیں گے تو اس مسجد میں کل 8 محرابیں ہیں، یعنی 2 محرابیں سائیڈ میں ہیں اور 6 محرابیں سامنے کی طرف ہیں، اور یہ جو مین محراب ہے اس مین محراب پر آپ یہ زبردست کیلی گرافی دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح سے ہر محراب پر آیتیں لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کی۔ تو جب آپ سامنے والی بلڈنگ سے مسجد کا نظارہ دیکھیں گے تو اس طرح آپ کو خوبصورت نظر آئے گا، بہت شاندار نظارہ ہے اس مسجد کا بھی۔ اندر کا ایریا تو بہت کم ہے لیکن دالان کافی بڑا ہے اور کئی سو لوگ ایک ساتھ یہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بیچ میں جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نامعلوم قبریں ہیں، یہاں پر کسی کے نام نہیں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو لودھی سلطنت کے بڑے بڑے عمراء یا وزراء رہے ہوں گے یہ انہی کی قبریں ہوں گی، یہاں پر نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو اندر سے جب آپ دیکھیں گے تو مسجد کی عمارت اس طرح خوبصورت نظر آئے گی، بڑی زبردست کیلی گرافی یہاں کی گئی ہے۔ دلی سلطنت کے زمانے میں جو عمارتیں بنائی گئی ہیں ان عمارتوں میں پینٹنگ کا رواج کم تھا، کیلی گرافی کا رواج زیادہ تھا، پتھروں کو بہت زبردست طریقے سے تراشا جاتا تھا، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یعنی جو اوپر کی طرف سے گنبد دکھائی دیتے ہیں وہ تو ہیں ہی خوبصورت، لیکن جو اندر کی طرف سے پتھروں کو تراشا گیا ہے، جو کیلی گرافی کی گئی ہے، اور جس طرح سے یہاں پر جھومر بنائے گئے ہیں، آج کے دور میں تو ہیرے کے جو ہے جھومر بنائے جاتے ہیں یا شیشے سے اس کو تراشا جاتا ہے۔ جھومر مختلف طریقے کے ہوتے ہیں، بڑے نازک ہوتے ہیں، لیکن پرانے دور کے جو انجینئرز تھے وہ عمارتوں کے اندر ہی جھومر تیار کر دیا کرتے تھے اور پتھروں کو ہی تراش دیا کرتے تھے، اور وہ عمارتیں بڑی زبردست ہوتی تھیں اور جھومر بڑے مضبوط ہوتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ محراب بنائی گئی اور اس محراب میں کسی بھی طرح کی لائٹ کی ضرورت نہیں ہے اور کسی طرح کی اور خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو قرآن مجید کی آیتیں لکھی گئی ہیں وہ خود اپنے آپ میں اتنی خوبصورت ہیں کہ دنیا کی تمام خوبصورتیاں یہاں پر پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ تو ہر محراب میں اسی طرح سے کیلی گرافی کی گئی ہے، بہت شاندار طریقے سے قرآن مجید کی آیتیں
आयतें लिखी गई हैं और तमाम आयतों को आप यहाँ पर जाकर के पढ़ भी सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो मेन महराब है, इस मेन महराब के अंदर जब आप जाएंगे तो इस तरह आपको नज़र आएगा। 8 पहलू इमारत है, यानी 8 पहलू इमारत है। हर जगह जब आप देखेंगे तो आपको 8 पहलू नज़र आएंगे, हर जगह महराबें नज़र आएंगी। और गुंबद का जो अंदर से नज़ारा आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुरान मजीद की आयतें अरबी में लिखी हुई दिखाई देंगी और उसी तरह से ब्लू स्टोन्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। हालांकि अब ये तमाम इमारत जो है वो वक्त के साथ में फीकी पड़ने लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ायरीन दुनिया भर से आते हैं और इन इमारतों की खूबसूरती को देखते हैं। और उस ज़माने की जो टेक्निक्स थी और पुराने दौर के जो इंजीनियर्स थे, उन इंजीनियर्स की महारतों को लोग आज भी जब देखते हैं अपनी आंखों से तो वाह वाह कर उठते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये मस्जिद का अंदर का हिस्सा है। किसी ज़माने में जब नमाज़ें यहाँ होती होंगी तो क्या खूबसूरत रौनक होती होगी और कितना शानदार माहौल होता होगा। देखिए, ये भी जानना ज़रूरी है कि पुराने दौर में जिन मुसलमानों ने ये इमारतें बनाई हैं तो उनका तसव्वुर ये था कि कुरान मजीद में जो जन्नत का नक्शा बनाया गया है उस नक्शे को हम ज़मीन पर उतारें ताकि दुनिया वाले ये देखें कि अगर एक इंसान की बनाई हुई मस्जिद और इमारतें इतनी खूबसूरत हो सकती हैं तो जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए महल्लात कितने खूबसूरत होंगे। तो कुरान मजीद के नक्शे को बादशाहों ने ज़मीन पर उतरवाने की कोशिश की। अल्लाह पाक हम सबको इनसे समझने की तौफीक दे।